الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعم نصب الی المشہور حجیت قول اللغوی بالخصوص فی تعیین الاوضاع واستدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك حيث لا يزالون يستشهدون بقوله في مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد ولو مع المخاصمة واللجاج وعن بعض دعوى الإجماع عن ذلك على ذلك وفيه أن الاتفاق لو سلم اتفاقه فغير مفيد مع أن المتيقن منه هو الرجوع إليه مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد والعدالة إلى آخر العبارة۔ بیان یہ کر رہے تھے کہ ظاہر جو ہے وہ حجت ہے، چاہے وہ قرآن مجید کا ظاہر ہو چاہے وہ حدیث کا ظاہر ہو، حجت ہے۔ اس کے لیے صغرویات جو ہے وہ صغروی بحث اس کو شروع کیا تھا اور کہا کہ اگر ہمیں قطع ہو لفظ کے کسی معنی میں ظاہر ہونے کا تو اسی سے تمسک کیا جائے گا اور عرف کے مطابق وہی معنی سمجھا جائے گا جس میں وہ ظہور رکھتا ہے۔ لیکن اگر قطع نہ ہو تو ایسی صورت میں تین صورتیں متصور ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ ہم قطع نہیں ہے اور ہمیں شک ہو رہا ہے قرینہ کے وجود کے احتمال کی وجہ سے، کہ کوئی قرینہ موجود ہے جو اس کو ظاہر سے صرف کر رہا ہے، یا یہ ہے کہ کوئی چیز موجود ہے اس کی قرینیت میں ہم شک کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کے ظہور کا ہمیں قطع نہیں ہو رہا، یا تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اس کی وضع کا نہیں پتہ کہ لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا۔ پہلی صورت میں ہم اگر وجود قرینہ کا احتمال دیتے ہیں جبکہ قرینہ موجود نہیں ہے تو اس کا حکم بھی قطع والا ہے، یعنی ظہور کے مطابق عمل کریں گے اور ظہور سے ہی تمسک کیا جائے گا۔ جہاں کسی چیز کے موجود ہونے کی صورت میں اس کی قرینیت میں شک کریں گے تو یہاں کلام مجمل ہو جائے گی اور ظہور سے تمسک نہیں کریں گے۔ تیسری صورت کے ساتھ آج والی بات ہماری مربوط ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں وضع کا نہ پتہ ہو کہ لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں جب وضع کا ہی نہیں پتہ تو لفظ اپنے ظاہری معنی میں تب ظہور رکھے گا جب اس کا کوئی معنی ہمیں پتہ ہو، ہم اس کا علم رکھتے ہوں، معرفت رکھتے ہوں۔ تو ایسی صورت میں جب موضوع لا کا نہ پتہ ہو تو لفظ کا ظہور کسی چیز پہ نہیں ہوگا اور حجت نہیں ہوگا۔ اس سے استثناء کیا ہے قول لغوی کو۔ لغت والے جو معنی بیان کرتے ہیں، قول لغوی جو ہوتا ہے کہ لغت والا کہتا ہے کہ مثلا لفظ ماء کا مطلب پانی ہے، سائل ہے کہ جس کا کوئی رنگ بو ذائقہ نہیں ہوتا مثلا، تو یہ اس کا ظاہری معنی ہو جائے گا۔ یا مثلا لفظ کتاب سے مراد لکھی ہوئی شے ہے، یا مثلا لفظ قلم سے مراد یا ما یکتب بہ ہے۔ جو بھی قول لغوی جو ہے یہ مستثنیٰ ہے کہ اگر لغت کی طرف سے کوئی معنی بیان کیا گیا ہے تو اور ہمیں لفظ کے حقیقی معنی کا نہیں پتہ تو ہم لغوی قول کو اس کا حقیقی معنی قرار دیں گے اور اسی معنی میں وہ ظاہر ہوگا اور اس کا ظہور حجت ہوگا۔ یعنی تیسرے قول میں تیسری بات جو ہم نے کہی تھی کہ اگر موضوع کا نہ پتہ ہو تو ایسی صورت میں ظہور نہیں ہوگا، ظہور کا قطع نہیں ہوگا اور ظہور حجت نہیں ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں اگر لغت والوں کا قول ہو تو آنے والی جو بھی ہم آئندہ انشاءاللہ جو دلیلیں پیش کریں گے اس کے اعتبار سے لغویوں کا قول اس سے مستثنیٰ ہے۔ اگر لغت والے کسی کو بتا دیتے ہیں کہ اس لفظ کی وضع یہ ہے تو اس کے مطابق ہم اس کی وضع سمجھیں گے اور اسی میں اس کا ظہور سمجھیں گے۔ اس پر دلیل انہوں نے دی ہے، سب سے پہلی دلیل دی ہے اتفاق کی، دوسرے لفظوں میں اجماع کی۔ علماء کا اجماع ہے اس بات پر کہ جب بھی مقام مخاصمہ ہوتا ہے، جب بھی مقام بحث اور تکرار ہوتی ہے، جہاں پر بھی انسان اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے مخالف کے ساتھ بحث کرتا ہے تو وہ قول لغوی کا سہارا لیتا ہے۔ بات کرتے ہوئے انسان اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے مثلا من کنت مولا فہذا علی مولا میں مثال کے طور پر لفظ مولا پر بحث کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ لغت والوں نے اس کا کیا معنی مراد لی ہے، لغت میں مولا کا کیا معنی ہے۔ یا مثلا اہل بیت کی بات ہوتی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اہل بیت کا لغت میں کیا معنی ہے۔ تو عملی طور پر انسان جو ہے علماء کیا کرتے ہیں، وہ مقام مخاصمت میں لغت کے قول کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو لغت کے قول کی طرف رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کی وضع ہے۔ قول لغوی سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ اہل بیت کا یہ مطلب ہے،
لفظ مولا کا یہ معنی ہے، یعنی لفظ مولا اس کے لیے وضع کیا گیا تو اسی میں اس کا ظہور ہوگا، تو یہ ظہور اس کے لیے مستثنیٰ ہے جہاں میں وضع کا نہ پتہ ہو۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ دوسری دلیل یا دونوں کو ضم کر کے ایک بھی آپ قرار دے سکتے ہیں، وہ ہے کہ نہ صرف علماء بلکہ عقلاء من حیث العقلاء، عالم نہ بھی ہو، عقلاء من حیث العقلاء جب بحث کرتے ہیں، مقام جو ہے وہ مخاصمہ میں ہوتے ہیں اور مقام استشہاد میں ہوتے ہیں، تو وہ لغت والے معنوں سے تمسک کرتے ہیں اور کہتے ہیں لغت میں یہ معنی ذکر ہے تو یہی اس کی وضع ہے، اسی معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا اور وہی معنی مراد لیتے ہیں۔ تو اتفاق علماء یا اتفاق عقلاء دونوں کو الگ الگ دلیل بنائیں، اجماع بھی کہہ سکتے ہیں، اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ اتفاق علماء اور اتفاق عقلاء یہ دلیل ہے قول لغوی کو اپنے مقام مخاصمہ میں اور مقام احتجاج میں پیش کرنا کہ وہ ظہور کو حجت مانتے ہیں، قول لغوی کو وضع مانتے ہیں کہ لفظ کی وہی وضع ہے جو لغت والوں نے ذکر کیا ہے، جیسے مثلا ابن فارس ہے اور خلیل فراہیدی ہیں جو لغت والے ہیں۔ یہ ایک دلیل ہے یا دوسری دو دلیلیں کہہ لیں، اتفاق علماء اور عقلاء کو الگ الگ کریں تو دو دلیلیں، ورنہ ایک ہی دلیل ہے۔ تیسری دلیل یا دوسری دلیل اس ترتیب کے اعتبار سے وہ بھی اجماع ہے۔ اجماع اس چیز پر ہے کہ قول لغوی کو حجت مانا جاتا ہے، یعنی جو لغت والے ذکر کرتے ہیں وہی معنی اس کا مراد لیا جاتا ہے۔ اس میں اور اوپر والے میں کیا فرق ہے؟ اوپر بھی اتفاق کا، یہاں بھی جو اوپر والے اتفاق میں بات کی کہ علماء اتفاق رکھتے ہیں اور اجماع رکھتے ہیں، یا عقلاء جو ہے وہ اتفاق اور اجماع رکھتے ہیں اس بات پر، وہ عملی طور پر یعنی عملاً بھی لغوی کے قول کو قبول کرتے ہیں، لغت والے کے قول کو قبول کرتے ہیں، نہ صرف عربی زبان میں، ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے۔ یہاں جو اتفاق سے مراد ہے اجماع سے، دوسری دلیل کے اعتبار سے یا حسب ترتیب جو بھی آپ قرار دیں، تیسری دلیل قرار دے دیں اگر اتفاق علماء اور عقلاء کو دو قرار دیتے ہیں، یہ مراد اجماع قولی ہے، اتفاق قولی ہے، یعنی اجماع قرار دیا گیا ہے قول کے اعتبار سے، قائلین موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اجماع ہے اس چیز پر کہ لغت والوں کا قول حجت ہوتا ہے، یعنی لغت والے جو معنی لکھتے ہیں وہ لفظ کی وضع ہوتی ہے، تو لہذا جب وہ لفظ کی وضع شمار ہوتی ہے تو وہاں ظاہر اس کا معنی وہی مراد لیا جائے گا جو انہوں نے مراد لیا ہے۔ واضح؟ تو یہ دلیل دی انہوں نے۔ اس پر مصنف نے اشکال کیا، مصنف کہتے ہیں کہ جہاں تک پہلی اور دوسری دلیل کا یا دونوں کو ملا کر ایک دلیل کا تعلق ہے کہ آپ نے کہا اتفاق علماء اور عقلاء ہے، ایسا اتفاق اور ایسا اجماع ہمارے لیے ثابت نہیں ہے۔ اولا یہ پہلا جواب ہے ان کا، ایسا اتفاق ثابت نہیں ہے کہ تمام علماء اور تمام عقلاء قول لغوی کی طرف رجوع کرتے ہوں، بلکہ مخالفین بھی موجود ہیں جو قول لغوی پر اعتبار نہیں کرتے۔ مثلا تفسیر میں دیکھا جائے تو لغت والے قول کی طرف زیادہ تر رجوع ہے، مثلا سید طباطبائی کا، لغت کے قول کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور اس کو ذکر کرتے ہیں، لیکن بہت سارے مفسرین ایسے ہیں کہ جو لغت والے قول کو نہیں دیکھتے، سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی معنی دیکھتے ہیں، روایت کے اعتبار سے بھی معنی مراد لیتے ہیں کہ یہاں اس کا اس میں ظہور ہے، لغوی معنی میں ظہور نہیں ہے۔ البتہ وہاں اصل لفظ کا پتہ ہوتا ہے، صرف تمثیل کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تمام کا اتفاق نہیں، ثابت نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ اور اگر ثانیاً اگر ایسا اتفاق اور ایسا اجماع علماء اور عقلاء کا ثابت ہو کہ وہ قول لغوی کو حجت مانتے ہیں اور مقام استشہاد اور احتجاج اور مخاصمہ میں اس قول لغوی سے استشہاد کرتے ہیں اور محل شاہد لے کر آتے ہیں کہ یہ معنی ہے، تو یہ ہمارے لیے مفید نہیں۔ مفید کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ایسا اتفاق اور یہ جو سیرت ہے، یہ سیرت تب جو ہے وہ مفید ہے جب امام علیہ السلام کے زمانہ میں ایسا ہوتا ہو۔ امام کے زمانہ میں ایک لفظ کو لغت والا ذکر کرتا ہو اور اسی کو حجت سمجھا جاتا ہو اور امام نے بھی اس سے منع نہ فرمایا ہو، تب وہ حجت ہے۔ جبکہ امام علیہ السلام کے زمانہ میں لوگوں کو لغت کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ خود اہل لغت تھے اور لفظ کا کیا معنی تھا وہ جانتے تھے۔ زمانہ متأخر میں ایسا اجماع ہوا اور اتفاق ہوا، تو اس اعتبار سے ایسا اگر اجماع اور اتفاق موجود بھی ہے تو وہ ہمارے لیے مفید نہیں ہے، کیونکہ اتفاق اور اجماع اور ایسی سیرت یہ سب کے سب جو ہے وہ متأخر ہے۔ جبکہ سیرت اور اجماع اور اتفاق کون سا جو ہے وہ مفید ہوتا ہے؟ وہ مفید ہوتی ہے وہ سیرت جو امام علیہ السلام کے زمانے سے متصل اور امام نے اس سے منع بھی نہ فرمایا ہو۔ تو یہ اتفاق بغیر امام کے زمانے کے مربوط ہوئے ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔
تیسرا اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر اتفاق ایسا ہے بھی اور علماء اور عقلاء مقام احتجاج اور مخاصمہ میں قول لغوی سے استشہاد کرتے بھی ہیں تو اس میں شہادت کی شرائط کو دیکھنے کے بعد اس پر اعتماد کیا جاتا ہے قول لغوی میں، یعنی صرف ایک بندے کی ایک لغت والے کا ذکر کر دینے سے لفظ کی وضع ثابت نہیں ہو جاتی تاکہ آپ اس کو کہیں کہ اسی معنی میں ظہور ہے جو لغت کی وجہ سے معنی ظاہر ہوا ہے، جو لغت کے ذریعے ہمیں وضع کا پتہ چلا، بلکہ اس میں عدالت بھی شرط ہے اور عدد بھی شرط ہے۔ عدالت سے کیا مراد ہے کہ عادل ہو، اور عدد بھی شرط ہے، شہادت میں عدد شرط ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ 2 عادل گواہ ہوں، تو 2 ہوں اور دونوں عادل ہوں، اور پھر وہ کسی لفظ کو کسی معنی میں کہتے ہیں کہ اس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا اور وہ قول ذکر کرتے تو تب حجت ہے۔ تو یہ 3 اشکال کیے انہوں نے اجماع اور اتفاق علماء اور عقلاء پر۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو آپ نے دوسری دلیل ذکر کی یا تیسری کہہ لیں، یہ جو بعد میں دلیل کی آپ نے کہا کہ اجماع ہے اس چیز پر علماء کا، یعنی اجماع قولی ہے، قائلین موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اجماع ہے کہ قول لغوی حجت ہے، اس کے مطابق جو وضع پتہ چلتی اسی میں ظاہر ہوگا لفظ، اسی معنی میں ظہور رکھتا ہے۔ ایسا اجماع یا تو اجماع محصل ہے یا اجماع محصل نہیں ہے تو اجماع منقول ہے۔ اگر اجماع محصل ہے تو کہاں ہے اجماع محصل؟ آپ جانتے ہیں کہ اجماع محصل کسے کہتے ہیں، یعنی ایک عالم نے، ایک اصولی نے تمام علماء کے اقوال کو کا تتبع کیا ہو، اس کی چھان بین کی ہو، اور ہر قول کو پڑھنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا ہو کہ یہ اجماع ہے، اس بات پر اتفاق ہے علماء کا کہ وہ قول لغوی کو حجت مانتے ہیں۔ ایسا اجماع حاصل نہیں، ٹھیک ہے، اولاً اس کا یہ جواب۔ اور اگر اجماع محصل نہیں ہے، اگر اجماع محصل حاصل نہیں ہے تو پھر اجماع زیادہ سے زیادہ منقول ہوگا۔ اگر منقول ہے تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ کیوں فائدہ مند نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ اجماع مدرکی ہے۔ منقول کسے کہتے ہیں؟ یعنی بندے نے، ایک شخص نے تتبع نہیں کیا اقوال کا بلکہ نقل شدہ اجماع کو آگے نقل کر دیا۔ شیخ طوسی نے اجماع کا دعویٰ کیا، اس کے بعد ان سے بعد میں آنے والے نے کہا کہ اجماع ہے اس بات پر، پھر اگلی صدی میں آنے والے نے کہا اجماع ہے اس بات پر، تو اجماع کے قول کو آگے نقل کرتے چلے گئے، تتبع اقوال نہیں کیا، تفتیش فی الاقوال نہیں کی۔ تو ایس صورت میں یہ اجماع منقول ہے تو یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ یہ لگ ایسا رہا ہے کہ یہ مدرکی ہے، یہ مدرکی ہے۔ اور اجماع مدرکی سے کیا مراد ہوتی؟ آپ جانتے ہیں اجماع مدرکی سے مراد یہ ہے کہ اجماع اور اتفاق کی کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے، تو جب اس کا سبب ہمیں پتہ ہو، اس کی وجہ ہمیں پتہ ہو، تو پھر اصل دلیل کیا ہوگی؟ اصل دلیل وہ سبب ہوگا، وہ وجہ ہوگی، نہ کہ اجماع اس شے پر دلیل ہوگی۔ واضح انشاءاللہ۔ تو اجماع منقول میں خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس کی وجہ ہے وہ اجماع مدرکی ہے، جو قریب احتمال ہے، احتمال قریب اسی میں ہے کہ اجماع مدرکی ہے۔ مدرک کیا ہے؟ مدرک چوتھی دلیل بھی سمجھ لیجئے اور جو ہے وہ مدرک بھی سمجھ لیجئے۔ مدرک یہ ہے کہ عقلاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ ہر شے میں، ہر فن میں وہ رجوع کرتے ہیں کس کی طرف؟ اہل خبرہ کی طرف۔ جو اہل خبرہ ہوں، اس فن سے تعلق رکھتے ہوں اور اس کی معلومات رکھتے ہوں، انسان ہر چیز میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مثلا اگر انسان نے سونا چاندی کی خرید و فروخت کرنی ہے تو اہل خبرہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اگر اس نے فتویٰ معلوم کرنا ہے تو وہ اہل خبرہ کی طرف رجوع کرے گا، کسان سے تو نہیں پوچھے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مدرک ہے، یہ وجہ ہے، اس اتفاق کی بنا پر کہا کہ اتفاق ہے اور اجماع ہے، تو اجماع منقول مدرکی ہوا۔ تو یہ اتفاق عقلاء اور یہ سیرت وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے ہم نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ تو گویا ایک تو اس اعتبار سے اجماع مدرکی بھی ہو گیا، اور یہ چوتھی دلیل بھی ہوگی یا تیسری دلیل بھی ہوگی اگر پہلے کو ہم وہ ایک ہی شمار کریں اتفاق علماء اور عقلاء کو، تو یہ ایک نئی دلیل بھی ہوگی، یعنی حجیت قول لغوی پر۔ پہلی اور دوسری دلیل اتفاق علماء اور اتفاق عقلاء، تیسری دلیل اجماع یعنی اجماع قولی، اور چوتھی دلیل کیا ہے کہ لوگ اہل خبرہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس بات پر عقلاء کا اتفاق ہے۔ اس چوتھی دلیل کا بھی انہوں نے جواب دیا، اور اس کے 2 جواب دیے۔ پہلا جواب یہ دیا کہ تب اہل خبرہ کی طرف رجوع کرنا صحیح ہے اور ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جب ان کی بات سے ہمیں اطمینان اور وثوق حاصل ہو،
اگر اہل خبرہ کی بات سے ہمیں اطمینان اور وثوق ہو اور وہ اطمینان اور وثوق کا موجب بنے تو اہل خبرہ کی بات ہمارے لیے حجت ہے، ورنہ حجت نہیں۔ واضح؟ اب آئیں اور دیکھیں کہ کیا ہمیں لغت والوں کے قول سے لفظ کی وضع کا یقین ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ لفظ کی یہ وضع ہے، تاکہ آپ کو وضع کا وثوق اور اطمینان ہو گیا، لہٰذا قول لغوی حجت ہے۔ اس دلیل کی بنا پر کہ لغوی جو ہے وہ اہل خبرہ میں سے ایک ہے، اہل خبرہ میں سے ایک ہے، تو ہم ہر فن میں اہل خبرہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لہٰذا لفظ کی وضع کو جاننے کے لیے اہل خبرہ کون ہے؟ لغوی ہے، ہم اس کی طرف رجوع کریں گے، جو معنی یہ بتائے گا اسی معنی کو ہم حقیقی معنی سمجھیں گے اور اسی میں اس کا ظہور ہوگا اور قول لغوی حجت ہوگا۔ اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہمیں اس کی بات سے اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے، وثوق حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں وثوق اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اہل خبرہ میں سے اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ وضع کو بتاتا ہے، وہ وضع کو بتاتا ہے، اس اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ کس اعتبار سے ہے؟ وہ اس اعتبار سے ہے کہ کہاں کہاں یہ لفظ کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس چیز کو فقط وہ بتاتا ہے، موارد استعمال کو بتاتا ہے کہ یہاں بھی استعمال ہوا اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو موارد استعمال کو بتانا اور بات ہے، اور لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا اور کس معنی میں حقیقت ہے یہ اور بات ہے۔ اگر اس کا مقصد لفظ کی وضع بتانا ہوتا تو اس کی کوئی علامت ذکر کرتا، علامت ذکر نہیں کی تو اس کا مطلب ہے فقط موارد استعمال میں وہ اہل خبرہ ہے، نہ یہ ہے کہ لفظ کی وضع کو جانتا ہے۔ پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم اس چیز کو علامت قرار دے دیتے ہیں کہ اگر لغوی نے لفظ کا ایک معنی ذکر کیا ہے، اس کے بعد ایک دوسرا معنی ذکر کیا ہے، پھر تیسرا معنی ذکر کیا ہے، تو جو اول ذکر ہے وہ اس کا حقیقی معنی ہے، جو ثانی ذکر ہے وہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے۔ مثلا یا علل اقل یہ کہہ لیں کہ جو پہلے ذکر کیا گیا ہے وہ اس کا حقیقی معنی ہے، اس کو ہم علامت بنا لیتے تو قول لغوی حجت رہے گا، اہل خبرہ میں سے بھی ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی علامت نہیں بن سکتی ہے، یہ نقض نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جہاں لفظ مشترک ہو، لفظ میں اشتراک پایا جاتا ہو، ایک لفظ کے دو معنی ہیں، تو مشترک جو لفظ ہوتا ہے اپنے دونوں معنی میں حقیقت ہوتا ہے۔ تو وہاں آپ کیسے کہیں کہ لفظ عین کا معنی سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، جاسوس بھی ہے، ترازو بھی ہے، تو اگر سونا پہلے لکھ دیا تو وہ اس کا حقیقی معنی ہے اور اس میں ظہور ہوگا، اگر چاندی پہلے لکھ دیا تو اس میں ظہور ہوگا، ظہور تبدیل تو نہیں ہوتے، ایک ہی معنی، تو لہٰذا یہ دلیل نہیں ہے۔ تو ان تین دلیلوں کی بنا پر، یا اگر پہلی والی کو دو تسلیم کریں تو چار دلیلوں کی بنا پر قول لغوی کو حجت قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ نعم نسب الی المشہور حجیت قول لغوی، ہاں البتہ مشہور کی طرف نسبت دی گئی ہے قول لغوی کی حجیت کی طرف، حجیت کی کہ قول لغوی حجت ہے، بالخصوص خاص طور پر۔ بالخصوص سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہمارے پاس دلیلیں، ادلہ موجود ہیں، وإلا اصل کیا ہے؟ اصل اوپر ہم نے بتائی کہ جہاں ہمیں موضوع لا کا نہ پتہ ہو وہاں لفظ کا ظہور ثابت نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں خاص دلیلوں کی وجہ سے، فی تعیین الاوضاع، اوضاع کی تعیین میں، یعنی وضع کو معین کرنے میں خاص طور پر قول لغوی کو حجت قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ قول لغوی جو ہوگا، جیسے مثلا ابن فارس اور خلیل فراہیدی وغیرہ، ان کا قول وضع کو ثابت کر دے گا۔ جب وضع کو ثابت کر دے گا تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمیں لغوی قول کے علاوہ ویسے ہی اس کے معنی کا پتہ ہو، لغت والا جو ہے اس کا معنی ہمیں پتہ چلا ایسے ہی ہے جیسے ہمیں پہلے ویسے ہی اس کے معنی کا پتہ ہے۔ وَاسْتُدِلَّ لَهُمْ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ بَلِ-الْعُقَلَاء، اور استدلال کیا گیا ہے یعنی ان کے حق میں، مشہور کے حق میں، بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء، علماء کے اتفاق کے ذریعے۔ علماء اتفاق رکھتے ہیں کہ قول لغوی حجت ہے۔ بَلِ-الْعُقَلَاء، یا ثانیاً کیا ہے؟ عقلاء اتفاق رکھتے ہیں، اجماع رکھتے ہیں، علی ذالک یعنی علی حجیت قول لغوی، حیث لا یزالون یستشہدون بقول اللغوی، اس اعتبار سے کہ وہ ہمیشہ استشہاد کرتے ہیں یعنی شاہد لاتے ہیں بقول لغوی، لغوی کے قول کے ذریعے، فی مقام الاحتجاج، اپنے احتجاج اور حجت قائم کرنے کے مقام میں، بلا انکار من احد، اور کوئی ایک انکار بھی نہیں کرتا نہیں یہ معنی ہم نے مراد نہیں لینا، بلا انکار من احد ولو مع المخاصمہ واللجاج، چاہے مخاصمہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ دلیل لائی جاتی ہے، سامنے والا بحث نہیں کر رہا، آپ مقام استدلال میں دلیل لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک مرتبہ کیا ہے؟ مخاصمہ کا مقام ہے، لجاج کا مقام ہے، وہ بھی دلیل دے رہا ہے، آپ بھی کچھ دلیل دے رہے ہیں، آپ اپنی بات کو ثابت کر رہے ہیں، وہ آپ کی بات کو رد کر رہا ہے اور اپنی بات کو ثابت کر رہا ہے۔
چاہے مخاصمہ لجاج کا مورد ہی کیوں نہ ہو، علماء اور عقلاء کا اتفاق ہے کہ وہ قول لغوی کو حجت سمجھتے ہیں۔ یہ کون سا ہو گیا اتفاق اور اجماع؟ یہ عملی ہوا، عملی طور پر ایسا کرتے ہیں۔ وَعَنْ بَعْضٍ، اور بعض سے، جیسے کہ سید مرتضیٰ ہے مثلا، سید مرتضیٰ انہوں نے کیا کہا؟ دعوی الاجماع علی ذلک، اس پر اجماع کا دعویٰ ہے، یعنی علی ذلک علی حجیت قول اللغوی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اجماع، یہ اجماع کون سا ہے؟ اجماع قولی ہے، یہ عملی نہیں ہے، یعنی عملاً وہ قائل ہیں اس چیز کے۔ وفیہ، اور اس میں اشکال ہے، یعنی یہ جو 3 دلیلیں دی ہیں یا 2 دلیلیں کہہ رہے ہیں اجماعین، یہ جو کہا ہے ایک اجماع قولی ہے اور ایک فعلی، عملی اور فعلی ہے، ان دونوں میں اشکال ہے۔ نمبر 1، جہاں تک آپ نے کہا اتفاق علماء اور عقلاء کی بات کی ہے، اس کے 3 جواب ہیں۔ پہلا جواب ان الاتفاق لو سلما، یہ لو سلما اس بات کی طرف ہے، اشارہ ہے کہ ایسا اتفاق موجود نہیں ہے۔ پہلا جواب یہ ہو گیا، ایسا جواب موجود، ایسا اتفاق اور اجماع موجود نہیں ہے، نہیں ہمیں ایسا کوئی ہمارے نزدیک ثابت کہ تمام عقلاء اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن لو سلما، یہ اب ثانیاً جواب ہے، لو سلما اتفاقہ، یعنی اتفاق العلماء یا اتفاق العلماء وہ جمع ہے اگرچہ اس کی طرف ضمیر نہیں جاتی، لیکن سلمہ اتفاق یعنی اتفاق مثل ھذا مثلا کہہ لیجیے، اگر اس قسم کا اتفاق تسلیم بھی کر لیا جائے تو فغیر مفید ہے، یہ مفید نہیں ہے، ایسا اتفاق اور اجماع مفید نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتفاق مفید ہوگا جس میں امام کا بھی کوئی دخل ہو، امام علیہ السلام کی رضائیت شامل ہو، اتفاق ایسا ہوا ہو امام کے زمانہ میں اور امام خاموش رہے ہوں، امام خاموش رہے ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ زمانہ متاخر میں ہے، زمانہ متاخر میں، اور زمانہ متاخر والا اتفاق ہمارے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ اور دوسرا اعتبار کیا ہے؟ دوسرا اعتبار یہ بھی ہے کہ امام علیہ السلام کے زمانے میں اہل لغت کی طرف جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ خود اہل لغت میں سے تھے، خود لغوی تھے، تو ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، امام کے زمانے میں یہ ثابت نہیں ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسرا جواب مع ان المتيقن منه هو الرجوع الیہ مع اجتماع شرائط شہادت من العدد والعدالہ، متيقن منه یعنی من قول اللغوی، قول منه من الاتفاق، استغفر اللہ، من الاتفاق، اتفاق میں جو متيقن ہے وہ هو الرجوع الیہ، کہ وہ رجوع کرتے ہیں قول لغوی کی طرف اگر شرائط شہادت مجتمع ہو، شرائط شہادت جمع ہو، عدد بھی پورا اور عدالت بھی ہو، عادل بھی ہو ذکر کرنے والا اور عدد بھی اس کا پورا، یعنی 2 بندے ہوں، 2 عادل گواہ ہوں، تو اس صورت میں اجماع اور اتفاق علماء اور عقلاء حجت ہے، یعنی عملی طور پر یہ، اور یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے ثابت نہیں ہیں۔ دوسرے کا جواب کیا دیا؟ یعنی جو سید مرتضیٰ نے کہا اجماع قولی، یا تیسری دلیل بنا لیں اس کو، المحصل غیر حاصل، اجماع محصل اگر آپ کہتے ہیں تو وہ حاصل نہیں، کیونکہ اجماع کی 2 ہی قسمیں، یا محصل ہے یا منقول ہے، محصل ہے تو حاصل نہیں ہے، والمنقول منہ غیر مقبول، اور اجماع میں سے اگر وہ منقول ہے تو وہ غیر مقبول ہے، یعنی قابل قبول نہیں ہے، خصوصاً فی مثل المسئلہ، خاص طور پر اس ہمارے مسئلہ میں، یعنی قول لغوی والے مسئلہ میں۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ اجماع مدرکی ہے، مما احتمل قریباً، جو احتمال قریب ہے، یہ اجماع منقول ہے۔ سید مرتضیٰ نے کہا کہ اجماع اس بات پر کہ قول لغوی حجت ہے، لیکن احتمال یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے مقبول نہیں ہے۔ مقبول کیوں نہیں ہے؟ لفظوں میں موجود نہیں ہے، لیکن اسی لیے مقبول نہیں ہے کیونکہ وہ مدرکی ہے، اس کی بات سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اور احتمال قریب بھی اسی طرح ہے، کیوں؟ ان یکون وجہ ذہاب الجل لولا الکل، اگر تمام نہ بھی ہوں اس بات پر آمادہ اور تمام اس بات سے اتفاق نہ بھی کریں، تو بہت ایک بڑا عدد علماء کا اس وجہ سے قول لغوی کو حجت مانتا ہے کہ ان کا عقیدہ ہے، وہ ایک خاص عقیدے کی وجہ سے، خاص بات کی وجہ سے قول لغوی کو حجت مانتے ہیں، اور وہ خاص بات وجہ ہے اجماع منقول کی۔ تو جب اجماع منقول کی وجہ موجود ہے، سبب موجود ہے، تو اجماع مدرکی ہوا۔ ہم اس وجہ کو دیکھیں گے اور اس دلیل پر بحث کریں گے، نہ کہ اجماع پر بحث کریں گے۔ واضح چاہتے ہیں، اور وہ جو وجہ ہے وہ چوتھی دلیل بھی ہے یا تیسری دلیل بھی ہے اپنی ترتیب کے اعتبار سے۔ ہوا، یہ چوتھی دلیل سمجھ لیجیے، ہوا اعتقاد انہ یعنی ان الرجوع مما اتفق علیہ العقلاء، وہ ان کا عقیدہ ہے کہ عقلاء اس بات پر متفق ہیں، من الرجوع الی اہل الخبرہ من کل صنعت فیما اختص بها، کہ رجوع کرتے ہوئے اہل خبرہ کی طرف ہر صنعت میں، ہر فن میں
جو اس فن کے ساتھ اہل خبرہ خاص ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اجماع کا دعویٰ کیا مثلا سید مرزا نے۔ تو اجماع منقول اگر ہے بھی تو وہ مفید نہیں ہے۔ یہ چوتھی دلیل سمجھ لیجیے، لیکن اس کے بھی انہوں نے دو جواب دیے۔ جواب اول، والمتيقن من ذلك، یعنی من ذلك من رجوع الى اہل الخبرہ، اہل خبرہ کی طرف رجوع کرنے میں جو قدر متیقن ہے جس وجہ سے اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، انما ہوا فيما اذا كان الرجوع يوجب الوثوق والاطمینان، یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب رجوع وثوق اور اطمینان کا موجب ہو، کہ لفظ کی وضع اس سے پتہ چل رہی ہے کہ واقعاً یہی اسی معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے، اس بات کا اطمینان اور وثوق ہو کہ قول لغوی وضع کو بتاتا ہے۔ ولا یکاد یحصل من قول لغوی وثوق بالاوضاع، جبکہ ایسا نہیں ہے، قول لغوی سے اوضاع کا وثوق حاصل نہیں ہوتا، وضع کا وثوق اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں حاصل نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اس کا یہ کام ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جواب اول ہو گیا۔ جواب ثانی کیا ہے اس دلیل کا کہ اہل خبرہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وثوق اس سے حاصل نہیں ہوتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لا یکون اللغوی من اہل الخبرہ ذالک یعنی اوضاع، جو لغوی ہے وہ اوضاع کے اعتبار سے اہل خبرہ میں سے نہیں ہے، بل انما ہوا من اہل خبرۃ موارد الاستعمال، بلکہ وہ اہل خبرہ میں سے ہے لیکن اوضاع کی اہل خبرہ میں سے نہیں ہے، بلکہ موارد استعمال کے اہل خبرہ میں سے ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ بداہتا ان ہمہ ضبط موارد ہی، کیونکہ یہ بات بدیہی ہے، ہمہ یعنی ہم اللغوی، لغوی کا ہم و غم یہ ہے کہ وہ موارد استعمال کو ضبط کرتا ہے، یعنی اس کو بالضبط بتاتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے، اور یہاں اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لا تعین ان ای منہا کان اللفظ فیہ حقیقتا او مجازا، نہ یہ ہے کہ اس کا یہ کام ہے کہ معین کرے ان این منہا من موارد الاستعمال، کہ استعمالات کے موارد میں سے کس میں لفظ حقیقت ہے اور کس میں لفظ جو ہے وہ مجاز ہے، تاکہ آپ اس کی وضع کو جاننے کے بعد اس سے ظہور سے تمسک کر سکیں۔ وہ اہل خبرہ میں سے ہے لیکن اوضاع کے اہل خبرہ میں سے نہیں ہے، بلکہ موارد استعمال کے اہل خبرہ میں سے ہے۔ اور آپ جانتے ہیں الاستعمال اعم من الحقیقت والمجاز، استعمال حقیقی معنی اور مجازی معنی سے عام ہوتا ہے۔ وَإِلَّا لَوَضَعُوا لِذَلِكَ عَلَامَةً، اور اگر وہ اہل خبرہ میں سے ہوتا اوضاع کے اعتبار سے تو علامت ذکر کرتا کہ اس لفظ کا یہ معنی جو میں ذکر کر رہا ہوں اور اس پر یہ علامت ہے۔ علامت کو ذکر نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف موارد استعمال کو بتاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی اگر ان کلتا کلتو ہے، یعنی ایک اگر کوئی جواب دیتا ہے، اشکال کرتا ہے، تو اس کا یہ جواب وَلَيْسَ ذِكْرُهُ أَوَّلًا عَلَامَةَ كَوْنِ اللَّفْظِ حَقِيقَةً، یعنی یہ ان کلتا کا جواب ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے علامت موجود ہے، علامت کیا ہے کہ جس کو پہلے ذکر کرے گا نا وہ اس کا معنی حقیقی ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو ہو تو گئی علامت، لہذا قول لغوی حجت ہے۔ لیس ذکرہ اولاً، لغوی کا ذکر کرنا اولاً یعنی شروع میں سب سے پہلے، علامت کون اللفظ حقیقتاً، لفظ کا حقیقی معنی ہونے کی علامت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ولیس ذکرہ اولاً علامت کون اللفظ حقیقتاً فیہ للانتقاض بالمشترک، یعنی اسی معنی میں وہ لفظ حقیقت بن گیا، یہ ایسا صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ للانتقاض بالمشترک، کیونکہ لفظ مشترک میں یہ آپ کی بات ٹوٹ جائے گی۔ لفظ مشترک کے دو معنی ہوتے ہیں کم سے کم، جو دوسرے دو معنی ہیں دونوں حقیقی ہیں۔ اگر پہلے جو ذکر کر دے گا آپ کیا کہیں گے؟ وہی معنی حقیقی ہے، دوسرا حقیقی نہیں، ایسا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ تین دلیلیں، یا پہلی کو اگر دو کر دیں تو یہ چار دلیلیں قول لغوی کی حجیت پر جو دی گئی ہیں سب کی سب مخدوش ہیں۔ لہٰذا استثناء کرنا کہ جہاں ہمیں لفظ کی وضع کا نہ پتہ ہو وہاں ہم قول لغوی کو مستثنیٰ کرتے ہیں، کیونکہ قول لغوی سے وضع ثابت ہوتی ہے اور ظہور سے تمسک کریں گے، ایسا صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور دلیل بھی انہوں نے دی ہے قول لغوی کی حجیت پر، جو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔